أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ سمندر کا کون سا جانور حلال ہے؟ کہا کہ صرف مچھلی ہی حلال ہے یا اور جانور بھی حلال ہیں؟ سورہ المائدہ کے اندر ہے، آیت نمبر 96 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا، اس کا طعام حلال کیا گیا ہے۔ سمندر کے شکار سے مراد وہ والا جانور ہے جو جس کا گزارا صرف اور صرف پانی میں ہو سکتا ہے، وہ پانی میں زندہ رہ سکتا ہے، پانی سے باہر زندہ نہیں رہ سکتا، وہ سمندری جانور ہے، پانی کا جانور ہے، چاہے وہ سمندر کا پانی ہو یا دریا کا پانی ہو۔ تو باہر سے مراد یہاں پر پانی ہے کہ پانی کا جانور جو صرف اور صرف پانی میں زندہ رہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ تو اس کے اندر تخصیص کہ یہ اس کی صرف مچھلی حلال ہے باقی حرام ہے، یا مچھلی کی یہ قسم حلال ہے باقی حرام ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ رب العزت نے مطلق طور پر سمندر کے شکار کو حلال کیا گیا ہے۔ اور بلکہ حدیث کے اندر ہے، ابو داؤد، ترمذی اور موطا امام مالک کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے متعلق پوچھا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا ہوگا طہور ماؤہ والحل میتتہ، سمندر کا پانی وہ بھی پاک ہے اور اس کا مردار وہ بھی حلال ہے۔ مردار سے مراد وہ جانور ہے جو سمندر کے اندر کوئی جانور مر کے، مچھلی وغیرہ یا کوئی بھی جانور جو صرف پانی میں رہتا ہے وہ مر کے اوپر آ جائے، یا سمندر باہر اس کو پھینک دے تو وہ مر جائے تو وہ حلال ہے، یا جس کو زندہ پکڑ لیا جائے اور اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے سمندر سے باہر، پانی سے باہر وہ جانور مر جائے گا تو اس کو شریعت نے حلال کیا ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کسی جگہ پر روانہ کیا، تو وہ سمندر کے ساحل پر تھا وہ لشکر، تو سمندر کے ایک بہت بڑی ٹیلے کی مانند مچھلی وہ باہر چھوڑ کے واپس چلا گیا، مطلب سمندر سے وہ باہر آ گئی تھی۔ تو صحابہ کرام 300 وہ لوگ تھے، تو ایک مہینے تک انہوں نے وہ مچھلی کھائی اور اس میں سے خشک کر کے نبی صلی اللہ اپنے پاس بھی لے آئے، ساتھ بھی لے آئے تھے۔ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ حلال ہے، اور اگر اس میں سے کچھ ہے تو مجھے بھی دو۔ تو انہوں نے آپ کو مچھلی پیش کی اور آپ نے بھی اس سے تناول فرمائی۔ تو اس سے بھی یہ بات سمجھ آئی کہ بلکہ طعامہ کی تفسیر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے کہ سمندر کا شکار اور اس کا طعام، اس کا کھانا، کھانے سے مراد، طعام سے مراد وہ والا جانور ہے، جیسا کہ ابن جریر نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جس کو سمندر باہر پھینک دے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر سمندر کے جانور کو زندہ پکڑ لیا جائے، کوئی سا بھی جانور جو صرف پانی میں رہتا ہے وہ بھی حلال ہے، اور اسی طرح پانی کا جانور جو صرف پانی میں رہتا ہے وہ مر کے اوپر تیر آئے یا سمندر سے باہر مطلب اس کو باہر پھینک دے، سمندر کے پانی کے ساتھ باہر آ جائے پھر واپس نہ جا سکے تو مر جائے، تو وہ حلال ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ باقی جو لوگ صرف مچھلی کو حلال قرار دیتے ہیں، بعض لوگ صرف مچھلی کو قرار دیتے ہیں، بعض پھر مچھلی میں سے بھی کئی قسموں کو حرام قرار دیتے ہیں اور بعض قسموں کو حلال قرار دیتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ جو مچھلی جس کو زندہ پکڑ لیں اس کو حلال قرار دیتے ہیں، اور جو خود بخود مر جائے اس کو حرام قرار دیتے ہیں، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب حدیث میں آ گیا ہے کہ اس کا مقدار حلال ہے، اور قرآن کے اندر بھی طعامہ کی تفسیر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ طعامہ سے مراد وہ والا سمندر کا جانور ہے جس کو سمندر باہر پھینک دے اور وہ مر جائے، وہ والا جانور مراد ہے۔ تو قرآن اور حدیث میں جب واضح بات موجود ہے تو لوگوں کی بات کا اس میں اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ سمندر کا جانور چاہے وہ مچھلی ہو یا کوئی بھی جانور ہو، بندہ خود اس کو شکار کرے یا وہ سمندر اس کو باہر پھینک دے یا وہ مر کے اوپر آ جائے تو وہ حلال ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔